محترم حضرات، آج جو حالات ہیں، حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کس قدر ہمیں دین اسلام سے بیزار کرنے کی اور ہماری نسلوں کو دین اسلام سے بیزار کرنے کی، دور کرنے کی، خود اسلام اور مسلمانوں سے ہماری نسلوں پر متنفر کرنے کی کیسی ناپاک صحیح کی جا رہی ہے، کیسی مسلسل پیہم کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے بیزار ہو جائے۔ کبھی حجاب کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی نقاب کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی اذان کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی نماز کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، اور کبھی شاہراہوں پر، گزرگاہوں پر نماز پڑھنے کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی خلا کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی تعدد ازدواج کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے۔ ان تمام مسائل کو اٹھا کر حقیقت میں مسلم نسلوں کو اسلام اور مسلمانوں سے بیزار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہے اور ہمیں اپنے نسلوں کو بے دین بنانے سے بچانا ہے، دین بیزاری سے اپنے نسلوں کو بچانا ہے۔ اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جب ان کو دین سے بیزار کر دیا جائے گا، ان کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دیا جائے گا، تب پھر ان کے ایمان کو، اسلام کو اچکنا آسان ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے ہمارے ایمان، ہمارے اسلام، ہمارے دین کی حفاظت کے بہترین ذریعے یہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ مدارس اسلامیہ یہ دین کی حفاظت و صیانت کے قلعے ہیں۔ اگر مدرسہ محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں، مدرسہ محفوظ ہے تو ہمارا دین محفوظ ہے، مدرسہ محفوظ ہے تو ہماری نسلیں محفوظ ہیں۔ مدرسہ ریڑھ کی ہڈی ہے، سمجھو اے مسلمانوں، مدرسہ ریڑھ کی ہڈی ہے، سمجھو اے مسلمانوں، دین اسلام کی چکی ہے، سمجھو اے مسلمانوں۔ ریڑھ کی ہڈی معلوم؟ اسی ہڈی کے صحت پر آدمی کے جسم کی ڈھانچے، آدمی کا جسم اور آدمی کے جسم کا ڈھانچہ منحصر ہے۔ اگر یہ ریڑھ کی ہڈی صحیح ہے تو یہ ڈھانچہ کھڑا رہے گا، اگر یہ ہڈی فریکچر ہو جائے گی تو یہ ڈھانچہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ مدرسہ ریڑھ کی ہڈی ہے، سمجھو اے مسلمانوں، دین اسلام کی چکی ہے، سمجھو اے مسلمانوں۔ تمہارا وجود منحصر ہے، تمہارا وجود منحصر ہے اس کے وجود پر، تمہارا وجود منحصر ہے اس کے وجود پر۔ اگر مدرسہ موجود ہے تو تمہارا وجود ہے، تمہارا وجود منحصر ہے اس کے وجود پر۔ سمجھنا ہوگا بات پکی ہے اے مسلمانوں، سمجھنا ہوگا بات پکی ہے اے مسلمانوں۔ تو آج مدرسوں سے بیزار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی لیے مدرسوں کا نام و نشان ختم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج لوگوں کو توپ بنانے والی فیکٹریوں اور توپ بنانے والے ملکوں میں زیادہ قوت اور طاقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ رائفل بندوق بنانے والی فیکٹریوں میں قوت اور طاقت نظر نہیں آ رہی ہے، انہیں طاقت ان مدارس اسلامیہ میں زیادہ نظر آ رہی ہے۔ جن مدارس اسلامیہ میں بیٹھنے کے لیے اچھی چٹائیاں نہیں ہوتی، بوسیدہ چٹائیاں ہوتی ہیں، سبزی ترکاری کاٹنے کے لیے صحیح چاقو نہیں ہوتے، لیکن قوت اور طاقت انہیں مدرسوں میں زیادہ نظر آ رہی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں
دینی قوت اور طاقت یہی مدارس اسلامیہ اسلام کو دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو مدارس کو ختم کرنا ہوگا، اگر دین اسلام کو ختم کرنا ہے تو مدارس اسلامیہ کو ختم کرنا ہوگا۔ اس لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں مدارس کو مشکوک کرنے کے لیے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں مدارس کو مشتبہ بنانے کے لیے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈا بتانے کے لیے۔ کون سی دہشت گردی کا اڈا ہے مدرسہ؟ نہ مدرسے میں کاٹنے کے لیے صحیح طریقے سے ترکاریاں کاٹنے کے لیے چاقو بھی نہیں ہے۔ آج بھی جا کے کتنے مدارس ہیں، انہیں جا کر کے دیکھو، دروازے نہیں ہیں، بغیر دروازے کے مدرسے ہیں، بچے جا کر کے پڑھ رہے۔ بیٹھنے کے لیے صحیح سے مدرسے میں چٹائیاں نہیں ہیں، لیکن دنیا کو قوت وہاں نظر آ رہی ہے، چونکہ اسلامی پاور، اسلامی قوت، اسلامی حمیت، اسلامی غیرت یہ مدارس اسلامیہ ہی دے رہے ہیں۔ وہیں سے علماء تیار ہوتے ہیں، وہیں سے مفسرین کرام تیار ہوتے ہیں، وہیں سے واعظین اسلام تیار ہوتے ہیں، وہیں سے خطبہ و مقررین تیار ہوتے ہیں، وہیں سے بڑے بڑے محدثین تیار ہوتے ہیں، وہیں سے بڑے بڑے ائمہ تیار ہوتے ہیں، وہیں سے مؤذنین تیار ہوتے ہیں، اور وہیں سے مدرسین تیار ہوتے ہیں جو ہمارے دین کی حفاظت اور صیانت کا کام کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، سنبھالو اے مسلمانوں، اسے سنبھالنا، اس کی ہر اعتبار سے دامے درمے قدمے سخنے اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات خود اپنے بارے میں بھی فکر کریں اور اپنی نسلوں کے بارے میں بھی فکر کریں۔ اگر آپ نہیں پڑھے ہیں، آج تو محلے محلے میں، قریے قریے میں، ہر مسجد میں شعبہ بالغان بھی قائم ہے، آپ بھی اس میں داخلہ لے کر آپ بھی تعلیم حاصل کریں۔ اور اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی دین اسلام کی فکر کرتے ہوئے اول وہلہ میں مدرسے میں لا کر بچے کو داخل کرائیں، تاکہ وہ دین اسلام سے وہ روشناس ہو سکے، دین اسلام کو وہ سیکھ سکے، دینی تعلیم کو وہ سیکھ سکے۔ نہیں تو حالات مسلمانوں ایسے ہیں، اگر ہم نے اپنے نسلوں کے دین اسلام کی فکر نہیں کی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے ہمارے ایمان کو اچک لینے کے لیے دشمنان اسلام تیار ہیں۔ تو یہ مدارس اسلامیہ گویا کہ ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے مضبوط قلعے ہیں۔ آج جو ارتداد کا دورہ ہے، بچیاں آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر، فانی عشق اور محبت کی بنیاد پر ایمان جیسے قیمتی چیز کا سودا کر رہی ہیں۔ ایمان کتنا قیمتی چیز ہے، کتنا قیمتی سرمایہ ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ مدارس اسلامیہ ہی بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ تمہارا دین کتنا قیمتی ہے، تمہارا اسلام، تمہارا ایمان اتنا قیمتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی قتل کرتا ہے قتل ہو جاؤ، کوئی تمہیں جلاتا ہے جل جاؤ، مگر اپنے دین ایمان کا سودا مت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن قُتِلْتَ وَإِن حُرِّقْتَ، اگر تمہیں کوئی قتل کرے قتل ہو جاؤ، کوئی جلائے جل جاؤ، مگر شرک رب کے ساتھ مت کرو، شرک رب کے ساتھ مت کرو، اپنے ایمان کا سودا مت کرو، اپنے ایمان کا سودا مت کرو۔ ایمان کی قوت اور ایمان کی قیمت اور ایمان کی وقعت اور ایمان کی عظمت اور ایمان کی حیثیت ایسی ہے، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اب اس کی وقعت ہمارے سینوں میں کہاں سے بیٹھے گی؟ مدارس اسلامیہ ہی سے بیٹھے گی۔ مدارس اسلامیہ میں جو ہمارے بچے آئیں گے، وہ پڑھیں گے، تب وہ سمجھیں گے کہ ایمان کتنا قیمتی چیز ہے۔
ایمان کتنا قیمتی چیز ہے. علوم عصریہ بندہ سیکھتا ہے تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، لائر بنے گا، تو اس کی ایک محدود سی زندگی 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ زندگی آرام سے گزر جائے گی. اس کے پیٹ کا، اس کے دنیا کی زندگی کا ایک انتظام ہو جائے گا. لیکن اگر بندہ مدرسے میں گیا، دیندار بن گیا، دینی علوم سیکھ گیا اور دین پر عمل پیرا ہو گیا، تو اس کی عبدالآباد کی زندگی سنور جائے گی اور اس کی قبر روشن ہو جائے گی. وہ پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا، وہ میدان محشر کی رسوائی سے بچ جائے گا، وہ اللہ کے حساب و کتاب سے بچ جائے گا، وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائے گا اور اس کی عبدالآباد کی زندگی سنور جائے گی. اس کے عبدالآباد کی زندگی اچھی ہو جائے گی، خوشی والی ہو جائے گی. اس لیے ایک محدود زندگی پر اپنی لافانی زندگی کو قربان مت کرو. ایک فانی زندگی پر اپنی لافانی زندگی کو قربان مت کرو، بلکہ اپنی فانی زندگی کو ایک لافانی زندگی پر قربان کر دو. یہ زندگی تو کیسے ہی گزر جائے گی، ایک محدود سی زندگی ہے، لیکن آئندہ جو زندگی ملنے والی ہے وہ عبدالآباد لافانی زندگی ہے. اس زندگی کے بارے میں ہمیں فکر کرنا پڑے گا، اور یہ چیز مدارس اسلامیہ میں بتائی جاتی ہے. یہ چیز مدارس اسلامیہ میں بتائی جاتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں، دیندار ڈاکٹر بن گئے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے. انجینئر ہو، دیندار انجینئر بن گئے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے. لائر ہو، دیندار لائر بن گئے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے. یہ چیز مدارس اسلامیہ میں بتائی جاتی ہے. اس لیے ہم اور آپ فکر کریں، خود اپنے بارے میں بھی اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی